بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری اول کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آپ کے لیے اس لاک ڈاؤن میں بھی اور اس وبا کی صورت میں بھی آپ کے لیے تعلیم و تعلم کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ کا سبق کئی روز سے چل رہا ہے اور فقہ میں جو آپ کی مختلف طرح کی کتابیں ہیں اس میں ایک مختصر القدوری ہے۔ آج ہم لوگ پہنچے ہیں اور کتاب الاجارہ کا اس سے پہلے بھی 2-3 سبق ہو چکا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کرائے پر مکان دینا کیسا ہے، اس کی کیا شکل ہوتی ہے، یہ بات گزر گئی، لیکن اسی ضمن میں کچھ اور بات صاحب کتاب کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا مشترک چیز کو، مشترک مکان کو کرائے پر دینا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مکان میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے۔ ایک مکان ہم لوگوں نے خریدا، 10 لاکھ میں 5 لاکھ میں ایک مکان خریدا اور وہ مکان میرا بھی ہے آپ کا ہے، تو کیا میں اس کو کرائے پر لگا سکتا ہوں آپ کی مرضی کے بغیر؟ صاحب کتاب کر رہے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشترک مکان کو کرائے پر دینا صحیح نہیں ہے جب تک کہ دوسرا پارٹی یا دوسرا جو اس کا آپ کا شریک ہے وہ راضی نہ ہو جائے۔ لیکن صاحب جو ان کے 2 شاگرد ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ مشترک مکان کو بھی دے سکتے ہیں۔ دلیل دونوں کی کیا ہے؟ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ مشترک مکان ہے، وہ 2 آدمی کا ہے، تو ایک آدمی تنہا کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وہ لگا بھی دیتا ہے کرائے پر تو مکمل طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے کرائے پر لینے والا۔ یہ دلیل ان کی ہے۔ صاحبین یہ کہتے ہیں بھائی کسی درجے میں تو وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اس مکان سے، لہذا مشترک مکان کو کرائے پر دینا صحیح ہے، یہ صاحبین کا کہنا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے وَلَا يَجُوزُ إِجَارَةُ الْمُشَاعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِجَارَةُ الْمُشَاعِ جَائِزَةٌ، کہ مشترک چیز کا اجارہ یعنی کرائے پر دینا مشترک چیز کو جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین کہتے ہیں کہ مشترک چیز کو کرائے پر دینا جائز ہے۔ میں نے بتلا دیا کیوں، دونوں کی دلیل میں نے بتا دیا کہ امام صاحب کیوں ناجائز کہتے ہیں اور ان کے دونوں شاگرد کیوں جائز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایک مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ، کہ یجوز استیجار الذکر بأجرۃ معلومۃ، کسی عورت کو، کسی دودھ پلانے والی عورت کو آپ کرائے پر لے سکتے ہیں کہ نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں کوئی بچہ ہوا اور آپ اس بچے کو دودھ پلوانا چاہ رہے ہیں اور کسی ایسی گدائی کو، عام طور پر ایسا بہت سے لوگ لیتے ہیں جیسا کہ عرب کے اندر دستور بھی تھا، اور آج بھی لے سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو کیا یہ لینا صحیح ہے نہیں، شریعت کی نگاہ میں کیا ہے؟ صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ اگر اجرت فکس کر دی جائے کہ ٹھیک ہے، ایک عورت سے بات ہو جائے کہ میرے بچے کو تم دودھ پلاؤ 3 مہینہ 6 مہینہ 5 مہینہ سال بھر، اور میں تم کو اتنا پیسہ دوں گا، ہر مہینے 5000 روپے دوں گا، 2000 روپے دوں گا، اگر اجرت واضح ہے، فائنل ہو جائے کہ اتنا پیسہ دوں گا، تو اس شکل کے اندر کسی عورت کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پر لینا صحیح ہے۔ اور خود قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی ہے، ایک آیت ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَكُمْ، کہ اگر تم کسی دودھ پلانے والی عورتوں کو دودھ پلانے کے لیتے ہو تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تم ان کا محنتانہ دے دو۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حلیمہ سعدیہ کے تھے اور ان کے دودھ پیتے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو وہاں رہے تھے اور ان کو مطلب سمجھیے کرائے پر دیا گیا تھا، حلیمہ سعدیہ کو دودھ پلانے کی اجرت ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ پیش آیا، اور خود قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو دودھ پلانے کے لیے کرائے پر لیتا ہے تو اس کی اجرت اس کے ذمہ لازم ہوتی ہے۔ یہ بات تو فائنل ہو گئی۔ اس کے بعد صاحب کتاب ایک بات اور کر رہے ہیں کہ پیسہ فائنل نہیں ہے، صرف یہ بات ہو جائے ایک عورت کو کرائے پر لے اور وہ اس کو یہ کہے کہ میں تمہیں 3 ٹائم کا کھانا دوں گا اور کپڑے دوں گا اور تم میرے بچے کو دودھ پلاؤ 3 مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ جتنا دن کا بھی ہو، تو امام صاحب کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے۔ حالانکہ ضابطے کے مطابق یہ جائز نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ کتنا کھانا کھائے گی یہ واضح نہیں ہے، وہ کتنا کپڑا لے گی یہ واضح نہیں ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جس معاملات کے اندر اختلاف کا خدشہ ہو، نزاع کی صورت پیدا ہونے کا معاملہ سامنے آ جائے تو ایسے معاملات کو فاسد کر دیا جاتا ہے۔
لیکن یہاں پھر کیوں امام صاحب کہہ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس وجہ سے کہ لوگوں کو دقت اور پریشانی ہو جائے گی عمومی بلوا کی وجہ سے، کہ اگر لوگوں کو اس طرح کی بات کہی جائے تو لوگ دقتیں پڑ جائیں گے، اس لیے لوگوں کی سہولت کے خاطر یہ کہا گیا ہے اگر آپ کسی عورت سے اس طرح سے معاملات کرتے ہیں کہ میں تمہیں تینوں ٹائم کا کھانا دوں گا اور کپڑے دوں گا اور تم میرے بچے کو دودھ پلا دو، تو اس شکل کے اندر یہ کہا جائے گا کہ یہ اس طرح کے معاملات کرنا صحیح ہے۔ اسی کو کہا گیا وَيَجُوزُ بِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا عِنْدَ حنیفہ، اور جائز ہے اس کے کھانے اور کپڑے کے بدلے۔ امام صاحب بہت شارٹ عبارت صاحب کتاب نے استعمال کیا ہے، لیکن سمجھنے کی بات وہی ہے کہ مراد وہی ہے کہ کسی عورت کو دودھ پلانے کے لیے لینا اس شرط پر کہ میں تمہیں 3 ٹائم کھانا دوں گا، کپڑا دوں گا، یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے کسی عورت کو دودھ پلانے کے لیے لے لیا کرائے پر، وہ تو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو کیا اس مدت میں اس کا شوہر اس سے وطی کر سکتا ہے کہ نہیں، اس سے مل سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ملنا چاہے تو کیا آپ اس کو روک دیں گے کہ نہیں اے میرے بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا تم اس سے بھی نہیں مل سکتے ہو؟ صاحب کتاب کر رہے ہیں نہیں، یہ روک نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کا فطری حق ہے، اس کو شریعت نے حق دیا اس کے شوہر کو کسی وقت بھی اپنے بیوی سے مل سکتا ہے۔ اور یہ کیوں منع کرنا چاہے گا؟ اس وجہ سے کہ آپ جانتے ہیں ایک عورت اگر حاملہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، جب دودھ خراب ہوگا تو اس دودھ کا اثر اس بچے کے صحت پر پڑے گا، جس کی وجہ اس کے بچے کا صحت نقصان ہوگا، اس لیے کہا گیا ہے۔ لیکن نقصان ہو یا نہ ہو آپ چھڑا دیجئے، دوسرا کرایہ پر لے لیجیے کسی اگر لینا ہے تو، لیکن آپ نہیں روک سکتے ہیں اس کے شوہر کو ملنے سے، کیونکہ اس کا یہ بنیادی حق ہے، اس کا یہ فطری حق ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے کہا وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَن يَمْنَعَ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا، کہ مستعین کرائے پر لینے والے کے لیے اختیار نہیں ہوگا کہ اس کے شوہر کو روک دے اس کے وطی سے، یعنی اس کا شوہر اگر ملنا چاہے اپنی بیوی سے تو مل سکتا ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں میرے بچے کو دودھ پلا رہی ہے آپ کی بیوی، لہٰذا آپ نہیں مل سکتے ہیں، یہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک بات کر رہے ہیں کہ فَإِنْ حَبَلَتْ كَانَ لَهُ أَن يَفْسَخُ الْإِجَارَةَ فَإِذَا خَافُوا عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ لَبَنِهَا۔ ایک بات کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ عورت حاملہ ہو گئی، جو عورت آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی وہ عورت حاملہ ہو گئی، تو اس آدمی کو اختیار ہے کہ معاملہ ختم کر دے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ پیے گا اس کا بچہ، ہو سکتا ہے اس کے بچے کا صحت خراب ہو جائے، تو اس کو اختیار ہوگا کہ معاملہ ختم کر دے۔ نہیں، میں آپ سے معاملہ ختم کرتا ہوں، میں دوسری عورت کسی کو لے کر کرایہ پر لے کر اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتا ہوں، تو یہ معاملات ختم کر سکتا ہے، جو ہی کر رہے ہیں۔ فَإِنْ حَوَلَتْ، اگر وہ حاملہ ہو جائے کان لَهُ أَن يَفْسَخُ الْإِجَارَةَ، اسے اختیار ہوگا کہ وہ اجارے کو یعنی کرائے کے معاملے کو فسخ کر دے۔ کب؟ اذا خافوا علی الصبی من لبنها، جبکہ وہ خوف آئے اپنے بچے پر اس کے دودھ سے، اس کا دودھ پیے گا تو میرے بچے کا صحت نقصان ہو جائے گا، تو ایسی شکل کے اندر اسے اختیار ہوگا کہ معاملات کو ختم کر دے۔ وعلیہا ان تصلح طعام الصبی، ایک اور بات کہ ٹھیک ہے کیا اسی دودھ ہی پلائے گی یا بچہ بیچارہ کچھ کھاتا پیتا ہے، اس کا کون کرے گا دیکھ بھال؟ نہیں، بچہ کو کھلانا، بچے کا کھانا تیار کرنا، یہ کون کرے گا؟ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ بچے کا کھانا بھی تیار کرے گی اور بچے کو کھانا بھی کھلائے گی، لیکن یہ اس وقت ہوگا جبکہ شروع میں یہ بات فائنل ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ یہ بات ہو جائے نہیں میں تو صرف دودھ پلاؤں گی، ماں کہ آپ کا بچہ کیا کھائے گا کیا پیے اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات نہیں ہے ہوئی ہے مطلقاً بات ہوئی ہے تو اس عورت کے ذمہ یہ بھی ہوگا کہ بچے کے لیے کھانا بھی تیار کرے یا کھانا کھلائے بھی۔ وہی کہا ہے وہ علیہ، اور اس عورت کے ذمہ یہ بھی ہوگا کہ وہ بچے کے کھانے کو درست کرے، درست کرنے سے مراد وہی ہے کھانا بنا کر کھلائے گی۔ لیکن وہی بات ہم بتلا دیے ہیں کہ پہلے یہ بات فائنل ہو گئی ہوتا، لیکن اگر یہ بات فائنل ہوگا کہ نہیں ہم صرف دودھ پلائیں گے، باقی آپ کا بچہ کیا کھائے کیا پیے گا وہ آپ اپنا جانیے، تو پھر اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَرْضَعَتْ بِالْمُدَّةِ بِلَبَنٍ شَاةٍ فَلَا أُجْرَةَ لَهَا، ایک عظیم مسئلہ صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ بات فائنل ہوئی تھی کہ آپ میرے بچے کو دودھ پلائیے اور پلانا شروع کر دی، لیکن وہ کیا کر دیا اپنا دودھ نہ پلا کر کے بکری کا دودھ پلا دی، یعنی فائنل ہوا کہ 6 مہینے تک میرے بچے کو آپ دودھ پلائیے گا اور آپ کو میں اتنے پیسے دوں گا، بات فائنل ہو گئی۔ لیکن اسی مدت میں 6 مہینے کی مدت میں وہ کیا کی کہ اپنا دودھ نہ پلا کر کے بکری کا دودھ پلانا شروع کر دیا اس بچے کو، تو کیا اس کو اجرت اس کی ملے گی؟ صاحب کتاب کر رہے ہیں اجرت اس کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بات جس اجرت پر یعنی یہ کہیے کہ جس چیز کے لیے یہ معاملہ ہوا تھا وہ چیز اسے نہیں ہے، یعنی بات ہوا تھا کہ آپ کو اپنا دودھ پلانا ہے، اس نے نہیں پلایا، جب نہیں پلایا تو اس کو اس کی اجرت نہیں ملے گی، البتہ اس نے خدمت کا پیسہ جو ہوتا ہے وہ مل جائے گا۔
اسی کا اگر اس کو پلائے مدت اجارہ کے اندر کسی بکری کا دودھ فلا اجرت رہا، اس کے لیے کوئی اجرت نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد صاحب کتاب کا ایک عجیب مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی کاریگر ہوتا ہے، اگر کاریگر کا اثر اس کام کے اندر ظاہر ہو جائے تو جب تک وہ پیسہ وصول نہیں کر لے گا اس وقت تک اس چیز کو وہ روک سکتا ہے۔ کیا اس کی مثال ہوگی؟ مثال کے طور پر میرا ایک کپڑا ہے، میں ایک آدمی کو دیا رنگنے کے لیے، رنگریز کو کپڑا رنگ دیا، تو جب تک میں پیسے نہیں دوں گا اس وقت تک وہ قانونی طور پر اس کو روک سکتا ہے۔ کیوں کہ اس کاریگر کا اس میں اثر ظاہر ہے کہ اس نے، میں نے کپڑا دیا تھا سفید، اس کو اس نے کیا کر دیا، پیلا کر دیا ہے یا ہرا کر دیا ہے۔ اس طرح ایک دھوبی ہے، دھوبی کو میں نے یہ بنڈی دیا دھلنے کے لیے، وہ دھل دیا، تو قانونی طور پر وہ ابھی روکے گا، جب تک میں اس کو پیسہ نہیں دوں وہ ہم کو نہیں دے سکتا ہے قانونی طور پر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کپڑے کے اندر اس کا اثر ظاہر ہے۔ کیا اثر ظاہر ہے؟ کہ اس کپڑے کے اندر اس کا کیا صابن لگا ہوگا، سرف لگا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اب میں نے اس کو گندا کر کے دیا، اس نے اس کو صاف کر کے دیا ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ ہر کاریگر جس کا عمل کا اثر اس کے عین میں ظاہر ہو، اثر ہو، جیسے کساری، جیسے کہ دھوبی، وسبابی اور رنگریز، اسے اختیار ہے کہ سامان کو روک لے اپنے عمل سے فراغت کے بعد یہاں تک کہ وہ اجرت کو وصول کر لے۔ جب تک کہ وہ پیسہ نہیں لے گا سامنے والے سے اس وقت تک وہ سامان کو روکے رکھنے کا اس کو اختیار حاصل ہے قانونی طور پر۔ صاحب کتاب دو تین مسئلے کو بیان کریں، چھوٹا چھوٹا مسئلہ ہے اور اس کی بات کو ختم کریں گے کہ عمل لیس لعمل ہی، وہی اب اس کی دوسری مثال، آپ نے کوئی ایسا کام دیا لیکن اس میں اس کا اثر، کاریگر کا اس میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، اب اس کو روک نہیں سکتا ہے، اور اس کو اس میں روک یعنی قانونی طور پر روک نہیں سکتا ہے۔ کیا اس کی مثال ہوگی؟ کلی ہے، آپ نے ایک سامان دیا 20 کلو کا 30 کلو کا، اور وہ کلی اپنے کپاڑ پر لے کر یہاں اٹھا کر کے وہاں رکھ دیا، اس میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سامان جس طرح یہاں پر ہے ویسے ہی جب وہاں جا کر رکھے گا تو ویسے ہی وہی ہوگا، اس میں گویا کہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ نے ایک کشتی والے کو کہا کہ میرا یہ سامان ہے 1 کنٹل، اس سامان کو اس پار سے اس پار پہنچا دو، تو پہنچا بھی دے گا تو ملاح کا کوئی اثر اس میں ظاہر نہیں ہوگا اس سامان میں، یعنی کہیں وہ دکھے گا نہیں کہ اس نے یہ کام کیا اس کے اندر۔ اسی کو کہہ رہے ہیں ومن لیس لعمل اثر فی العین، اور جس کاریگر کا عمل کا اثر اس کے عین میں ظاہر نہ ہو تو اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ عین کو روک لے اجرت کے لیے، جیسے کہ حمال والملاحی، جیسے کہ کلی، حمال کے معنی بوجھ اٹھانے والے نے کلی کہیے، اور ملاحی اور کشتی والا، یعنی قانونی طور پر بیچے جائے کہ اس کے لیے وہ ضروری ہے، جب بات فائنل ہو گئی ہے کہ بھائی اتنے پیسے دوں گا اس کو دینا پڑے گا، لیکن قانونی طور پر اب یہ کہاں لے گا؟ اگر ایک آدمی انکار کر دے کورٹ میں کیس کرے گا، قاضی کے یہاں کیس کرے گا کہ دیکھیے میری بات ہوئی تھی کہ میں یہاں سے وہاں سامان کو رکھوں گا تو 100 روپے دیں گے، یہ مجھے نہیں دے رہا، تو پھر وہاں سے اس کو ملے گا۔ وَيَشْتَرَطُ عَلَى الثَّانِي أَن يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَن يَعْمَلَ غَيْرَهُ۔ ایک آدمی سے بات فائنل ہوئی دھوبی سے کہ آپ کو میرا کپڑا آپ کو خود دھونا ہے، لیکن دھوبی نے وہ کپڑا اپنے سے نہ دھو کر کسی اور سے دھلوا دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے ایک کپڑا دیا کسی کو کہ مجھے کپڑے کو رنگ دیجیے آپ، اب وہ رنگا تو ضرور لیکن اپنے سے نہیں لگا، کسی اور سے رنگانا چاہتا ہے، تو صاحب کتاب کا اس کو اختیار نہیں ہوگا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس کا بہت اچھے سے دوسرے کو دے گا تو اتنا اچھا سے نہیں کرے گا، اس لیے بعض لوگ کہتا ہے نہیں آپ ہی کو یہ کام کرنا ہے، میرا یہ پلاسٹر ہے، یہ میرا مکان آپ ہی بنائیں گے، ایسا نہیں کسی اپنے آپ کسی کاریگر کو کسی چہرے کو بھیج دیجیے گا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جب شرط لگا دے کہ آپ کو آپ ہی کو کرنا ہے تو اس کے شرط لگانے کی صورت میں اس کو اختیار نہیں ہوا کسی اور سے وہ کام کرا لے۔ جب وہ شرط لگا دے مزدور سے یا صانع سے کاریگر سے کہ وہ بذات خود اس کام کو کرے گا تو اسے اختیار نہیں ہوگا کہ کسی غیر سے اس کام کے لیے ہیلپ لے، مدد لے، یعنی دوسرا سے کوئی کام نہیں کرا سکتا ہے وہ۔ آخری مسئلہ یہ ہے وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْعَمَلُ بِلَا فَلَهُ إِنْ يَسْتَعْجِلَ مَنْ عَمَلَهُ، اگر عمل کو مطلق رکھا تو وہ صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ یہ بات نہیں کہی تھی کہ آپ کو یہ کام خود کرنا ہے یا کسی اور سے کروانا ہے، بس یہ کہا تھا کہ یہ کپڑا لیجئے اب میرا آپ دھو دیجئے گا، یا یہ کپڑا لیجئے میرا رنگ دیجئے گا، یہ بات نہیں کہا تھا کہ آپ کو ہی رنگنا ہے، آپ کو ہی دھونا ہے، یہ سب بات کچھ مطلقاً بات ہوئی تھی۔ تو اب سامنے دھوبی کے لیے اختیار ہے تو اپنے سے دھو دے یا کسی اور سے دھلوا دے، دونوں اس کو اختیار ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جب معاملات کو، جب عمل کو مطلق رکھا تو اسے اختیار ہوگا
کہ وہ کسی اور سے کام کرا لے، یعنی نوکر رکھ کر کے کسی اور سے دھلوا دے وہ دھوبی کپڑا اور اس کو دے دے تو کوئی دقت کی بات نہیں، اسی کو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں دونوں صورتوں کے اندر خود کر لے یا کسی اور سے کروا لے، دونوں صورتوں کے اندر اس کو اس کا پیسہ ملے، جو متعینہ پیسہ ہے اس کو ملے گا۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آج کے اس سبق کے سمجھنے میں کوئی دقت پریشانی ہوئی ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا حتی الممکن جواب دیا جائے گا۔